اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماں باپ کے بارے میں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو جس میں امی ابو یاد نہ آئے ہوں۔ جس کے پاس ماں باپ ہیں تو وہ کیوں خدمت نہیں کرتے، کیوں ان کی قدر نہیں کرتے۔ یہ جب چلے جائیں گے تو قبرستان ملنے جانا پڑے گا، پھر قبرستان پر جا کر ان سے باتیں کرنی پڑیں گی، لیکن جواب نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارے پاس رحمت کا ایک صاحبان ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ 5-6 سال کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا برابر ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک سرکل ہے، بچپن سے شروع ہوتا ہے، جوانی میں جاتا ہے اور وہاں سے 40 کے بعد عمر ڈلنا شروع ہوتی ہے، اور بچہ جس طرح 6 سال کا ہوتا ہے تو نارملی 60 سال 65 سال کا بندہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، 5 یا 6 سال کا بچہ آپ کے گھر میں ہو، وہ سوال آپ سے بار بار کرے، آپ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ابھی 6 سال کا ہے، اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہے، اس کی لسننگ پاور کم ہے، اس کے دماغ میں ابھی اتنی وسعت نہیں ہے، بچہ ہے اس لیے ضد کر رہا ہے۔ جس دن آپ یہ سمجھ گئے کہ 60 سال کے بعد تقریباً کم و بیش سننا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے، فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، اب آپ دیکھیں اس کو انجوائے کریں۔ اب اس میں چڑچڑا پن نہ لائیں کہ کیا امی آپ روز بار بار ایک ہی بات کرتی ہو، تمہیں سمجھ تو کچھ آتا نہیں، ابو آپ کو سنائی تو دیتا نہیں، تم ان سے اس طرح بات کر رہے ہو جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہو۔ اب خدمت کا موقع آیا ہے تو ان کی خدمت کرو۔ ایک حقیقت کی بات بتاؤں، دیکھیں خوش نصیب ہیں وہ اولاد جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے۔ ارے کہیں ایسے ہیں جو ماں باپ کو بڑھاپے سے پہلے ہی کھو بیٹھے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا۔ کہیں ماں باپ تو ایسے ہیں جو بچوں کی خدمت کرتے کرتے خود اس دنیا سے چلے گئے۔ آج خدمت کا موقع ملا ہے تو کر لیا کرو۔ میں بھی تو بستر گندا کرتا تھا، میں بھی تو راتیں ان کی تنگ کرتا تھا۔ اگر میرے باپ بچپن میں یہ فیصلہ کر لیتے کہ میں کیسے اس بچے کو سنبھالوں تو میں تو بے لباس رہ جاتا، کپڑے پہنائے گئے مجھے، اگر مجھے وہ چھوڑ دیتے تو میری تعلیم کا کیا ہوتا، تو میری پرورش کا کیا ہوتا۔ وہ آج جو بھی ہوں میں دنیا میں، اپنا ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آج تمہارے پاس شرافت ہے، عزت ہے، دولت ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ آپ کے ماں باپ کی برکتوں سے ہے۔ ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر ہمارے ماں باپ ہمارا ہاتھ نہ پکڑتے، اور آج بوڑھے ماں باپ بوجھ لگتے ہیں، آج ان کی بیماری بری لگتی ہے۔ آج بچہ ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ میں رات کو دوائی نہیں دلاتا، صبح لے جاؤں گا۔ اسی بچے کو آدھی رات کو اس کا دوست فون کرے، میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، پریشان ہو گیا ہوں، تو وہی بچہ کیا کہتا ہے، ارے تیرے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ دوست کے لیے دیکھیں ٹائم ہے، تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ان بچوں کے پیسوں کا نصیب جاگا ہے کہ جن بچوں کے پیسے ان کے ماں باپ پر خرچ ہو جائیں۔ بچے یہ بھی ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے پیسے ہیں، میں آپ کو کیوں دوں، میں نے کمائے ہیں۔ کفر ہے یہ کوئی بات ہے، بات باپ سے کرنے والی، جس باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا، اپنی خواہشیں مار مار کر ہماری خواہشیں پوری کی ہوں، اور آج بچہ کہہ رہا ہو کہ یہ پیسے میرے ہیں۔ شکر کرو تمہارے پیسوں کا نصیب جاگا ہے کہ تمہارے پیسے تمہارے ماں باپ پر خرچ ہوئے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ڈریں، لیکن اب تو باپ اولاد کا غلام بن جاتا ہے، اولاد نے باپ کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔
اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماں باپ راضی ہو جائیں، رب بھی راضی ہو جائے گا، تو جنت مل جانی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے پھر نہیں کام آنی عبادتیں، دین کا کام کریں، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ دیکھ لو کہ ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے اولاد کے لیے۔